یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جادوگر اور شیطان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے جس کے مطابق جادوگر کچھ شرک یا کفر کا کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شرک یا کفر کے کام کرتا۔ اور یہ دیکھیے، یہ ریممبر کریے، سارے چیزیں چھپ کر ہوں گے، مطلب ہڈن وے میں، خاموشی سے چھپا کر، یہ اوپن وے میں نہیں ہوں گے۔ اور دیکھیے اسلام میں کسی کے ٹو میں رہنا یا کسی کے پیچھے لگ جانا یہ منع ہے، ورنہ تو پتہ چل جاتا کہ کون جادو کر رہے ہیں یا کیا ہے، لیکن یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہے نا اسلام میں۔ تو چھپا کر کرتا، علانیہ نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں شیطان کو جادوگر کی خدمت کرنی ہوتی ہے یا اس کے لیے خدمت گار مہیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس شیطان کے ساتھ جادوگر معاہدہ کرتا ہے وہ جنوں یا شیطانوں کے کسی ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کسی اس سے احکامات یا ایسے چیزیں جو اس کے جادوگر اس کو سکھاتے ہیں، اس کی ہر بات اس کو تسلیم کرنا پڑتا۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو بھی شیطانی عمل رہتا، آپ سمجھیے کہ کوئی شخص جادوگر بن گیا تو اس کے پاس ایک جن رہتا اور وہ جو غلط باتیں بتاتا، قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہے، وہ چیزوں کو وہ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ چیپٹر کیا ہے؟ جادو کی اقسام، مطلب ٹائپس آف جادو کیا کیا ہے، اور ہم کیا کتاب کر رہے ہیں؟ جادو کا علاج۔ اور اگر آپ PDF فالو کر رہے ہیں، PDF کا پیج نمبر 52 ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس فرمان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا سے ان علماء نے دلیل لی ہے جو جادوگر کو کفر کہتے ہیں، اور وہ ہے امام احمد بن حنبل اور سلف صالحین کا ایک گروہ، امام شافعی اور امام احمد دوسرے روایت کے مطابق۔ یہ سارے امام کیا بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں کی ایک ہی رائے ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کفر کرتا ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ قتل کیا جائے۔ تو اب یہاں پر یہ جو سارے علماء ہیں اس کی رائے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ نالجبل پیپل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین اور رائچیس پیپل کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ جو لوگ جادو پریکٹس کرتے ہیں ان لوگ ایکچولی کیا پریکٹس کر رہے ہیں؟ کفر پریکٹس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے قتل واجبی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی گزرتے تو ہر جادوگر ان سے ڈر جاتا، کیونکہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے لیے قتل کرنا چاہیے، مطلب ان کے لیے قتل واجب ہے۔ دیکھیے آپ سوچئے کہ یہ جو سفلی طریقے سے جادو کرتے، جس سے کہ فزیکلی اور مینٹلی انسان کو بہت زیادہ فرق پڑتا، اور اس کے اثرات بہت زیادہ خراب رہتے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا، آپ کے کوئی قریب میں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ تر وہی لوگ جادو کرتے جو حسد کرتے، کینہ کپٹ، آخر میں کیا کرتے؟ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ دیا، تو اس کے وجہ سے وہ جادو کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے، لیکن اللہ کے اذن سے ہی کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے کے ٹیسٹ کر رہا، اور جو انسان تکلیف اٹھا رہا جادو کے جو بھی اس کے پر اثرات ہو رہے ہیں، اس کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ کتنا اللہ پہ توکل کر کے، کیونکہ موعظتین اور موعظات کھل کے جو 3 سورے ہے کیوں اللہ تعالیٰ نازل کرے؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، ان کے بال مبارک لے کے ان کے پر جادو کرے تھے، لیکن اس کا کیور بھی ہے۔ لیکن جیسے بتایا گیا ہے کہ نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار بھی۔ اب جادو کی اقسام، امام رازی رحمۃ اللہ کے نزدیک جادو کی اقسام
امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کی 8 قسمیں ہیں. How many are there? 8. ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کو پوجتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ستارے کے بارے میں معلوم کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے حال بیان کرنا. ستارے مطلب وہ جو بولتے نا کہ آپ کا یہ ستارہ بھاری ہے، یہ ہے، تو فرسٹ ٹائپ یہ ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے، نفس، جو ایسی باتیں جو ہم کوئی ایسی بات ہوتی جس کے درخت کے تنے جب زمین پر پڑے ہوئے رہتے تو انسان اس پر چل سکتا، لیکن اگر اس تنے کو کسی نہر پر ڈال دے اور گر جائے تو وہ اس پر نہیں چل سکتا، رائٹ؟ اس طرح جیسا کہ لوگ ایسے کرتب بتاتے، ایسے باتیں اختیار کرتے جو انسان کی فطرت میں نہیں. کبھی آپ دیکھے ہوں گے جادو کے کرتب، کبوتر نکالنا، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ آئی سے ایسا فیل ہوتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور تیسری قسم یہ کیا ہے کہ شیطان کی قسم جو جن ان کو مدد کرتا، اور اس میں جنات کو قابو میں کرتے اور مطلب کفر کرنا، شرک کرنا اس میں لازمی ہے. اور چوتھی اس میں یہ ہے کہ ایسے چیزیں جو آنکھوں پر جادو کرتے اور بعض ایسے عمل لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. جب لوگ مکمل طور پر اپنی نظر اس عمل پر ٹکاتے ہیں اور اچانک انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک اور عمل کرتے ہیں جس کو لوگ ہرگز یقین ہی نہیں کرتے اور حیران ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی ایسی حیرانی میں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. مطلب ایسی کوئی چیز کریں گے پھر اس کے بعد کوئکلی کوئی ایسی چیز کرتے کہ وہ حیران رہ جاتے، اسی وقت وہ لوگ کچھ عمل کرتے. اس کے بعد ففتھ کیا ہے، وہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض آلات کے مطلب کوئی ٹولز یوز کر رہے ہیں، مثلاً بگل یا گھوڑا یا کوئی ایسی چیز جو دیکھنے میں تو کوئی چیز نظر آ رہی لیکن اس سے ان لوگ جادو کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جو بھی اسے معلوم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اسے چیز کو ایڈاپٹ کر لیتا، خیال کر لیتا، اور اسی میں وہ لہٰذا جادوگر کیا کرتا ہے، اس کو ایسے کچھ چیزیں کر کے اپنے بس میں کر لینا. کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو آنکھ بند کر کے کچھ ایسے باتیں پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور وہ اس میں کیریڈ اوے ہو جا رہے ہیں. اور سکستھ کیا ہے، دھواں دینا، عجیب و غریب علاج کرنا، مطلب جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اور کچھ اور جو قسم بتائی گئی ہے، دل کی کمزوری یا اس کے وقت ہوتی ہوئی جب جادوگر کیا کرتا کہ اس کے عظیم جو جنات ہے اس کی ہیلپ لے کے ایسے عمل کرتا جو انسان کا کمزور دل رہتا اس کے اوپر غالب آ جاتا. یعنی کہ آپ سمجھیے کہ کوئی انسان ایک دم سے ڈر گیا، وہ ڈرنے کی حالت میں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر جادو کرنا. اچھا، اب اور ایک قسم کیا ہے، چغل خوری، مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، لوگوں میں ہیٹریٹ، مس انڈرسٹینڈنگ، اور اس سے کیا ہوتا، سارے رشتے قطع رحمی ہو جاتی. یہ بھی ایک قسم کا ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کتنے چیزیں جادوگر خود بھی نہیں کر رہا، وہ ہم سے کرا رہا. ہم یعنی کوئی بھی انسان اس میں ہو سکتا، چاہے وہ چغلی ہو، چوری ہو، نفرت ہو،
یا اس کے باتوں میں آ جانا اور غصہ دلانا، غم دلانا اور انسان کے ڈر سے فائدہ اٹھانا اور کچھ کوئکلی کوئی چیز پڑھنا اور غلط باتیں پڑھ کے اور کچھ کرتب بتانا، تو یہ اقسام جو ہے یہ سارے سحر ہے اور یہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہیں، عجیب و غریب ہے، جو حقیقت نہیں ہے، جو شیطانی عمل ہے، جو ستاروں کا جو نالج ہے کہ یہ ستارہ اب نکل رہا، وہ ستارہ، یہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اور اقسام کے جو جادوگر کے متعلق ایک وضاحت امام رازی اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو اقسام ہیں جو جادو میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ایکچولی یہ علم کیوں حاصل کیا، جن کو قابو کرنے میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس جو سحر ہے، عربی میں اس کا مطلب کیا ہے کہ سامنے رکھی ہوئی چیز اور اس کو ایسا اس کو مخفی چیز کر دینا جس سے کہ آپ کے سامنے ہی کچھ ایسے کرتب ہو جانا جو کہ آپ سمجھ نہ سکیں۔ آپ سمجھ رہے کہ یہ جو جادوگر رہتا ایکچولی میں جھوٹا، مکار، فریبی، شیطانی عمل، شیطان اور جنوں سے اپنی ہیلپ لینا، لوگوں میں چغل خوری، برے باتیں ڈالنا، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنا، شیطانوں کو خوش کرنا، نجیس رہنا، گندی حالت میں رہنا، گندے باتیں کرنا، گندے باتیں بتانا، جو کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور چغل خوری ہے۔ یہ کام کتنا خراب ہے، آپ سوچئے، لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے لگانا اور یہ ایسے باتیں بتاتا جو کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جانا۔ اور جادوگر جو ستاروں کا نام لے کے بتاتا کہ یہ ستارہ تم پہ بھاری ہے، یہ ہے، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ یہ کیا کرتا، وہ ایک تعلیمات حاصل کرتا، وہ فلاں ستارے کو بلاتا، اس سے وہ جادو کا پاور لیتا اور یہ شیطانی عمل ہے، جنوں سے یہ پاور لیتا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جادوگر ہے جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے نا کہ وہ آخر جنات کو حاضر کیسے کر رہا، کیسا بلا رہا وہ جنات کو، تو وہ کس طرح بلاتا ہے، اب دیکھتے ہیں ہم یہ چیپٹر میں۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کہے کہ حیرت کے لیے خاص دلیل کو ہونا ضروری ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مرض کا علاج فلاں آیت کے ساتھ کیا، تو اس شخص سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک عام جو وضاحت کی تھی، جو صحیح مسلم کو ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی ہے کہ ہم جہالت کے دور میں دم وغیرہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم وغیرہ مجھ پر پیش کرو، ہر ایسا دم جو درست ہے جس میں شرک نہ ہو تو کر سکتے ہو۔ تو کیا بولے آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دم کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے لیکن اس میں شرک کے کلمات اور شرک کے باتیں نہ ہوں۔ اب جو جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ ہے، جادوگر اور شیطانوں کے درمیان ایک کیا ہے، ایک معاہدہ ہوتا۔ جادوگر اور شیطان کے درمیان میں اکثر ایک معاہدہ پایا جاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ شرک یا کفر کے کام چھپ کر یا علانیہ کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 2 ویز بھی ہے، یا تو چھپ کے کریں گا انہیں، سیکرٹلی کریں گا، یا اوپنلی کریں گا۔ اس کے بدلے میں شیطان کو جادوگر کی خدمت کرنی ہوتی ہے یا اس کے لیے خدمت گار مہیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس شیطان کے ساتھ جادوگر معاہدہ کرتا ہے وہ جنوں اور شیطانوں کی کسی ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کسی کو
احکامات جاری کرتا ہے، وہ اس جادوگر کے ساتھ دیا اور اس کے ہر بات تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ واقعات کی خبر لانا ہے یا دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا ہے یا ان میں محبت پیدا کرنا ہے، اس کا حکم دیتا ہے وہ، یا اب سمجھیے کہ ہسبینڈ وائف میں علیحدگی کرنا ہے تو وہ بھی وہ مان جاتا۔ مزید کیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سارے باتیں غلط ہے، انکریکٹ ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ اس طرح جادوگر اس جن کو اپنے پسند کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر جن اس کا نافرمانی کرے تو جادوگر اس کے قبیلے کے سردار کا رابطہ کرتا ہے اور مختلف چیزیں پیش کر کے اس کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سردار کی تعظیم کرتا ہے اور اس کو اپنا مددگار تصور کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر ہمیشہ سرداروں اور اس کی خوبیاں بیان کرنا اور اس کی شکر گزاری کرتا، اور رات کے وقت اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے ایسی گھبراہٹ کہ جادوگر تو اس کی اولاد سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خدمت گار جن ان کے اور اولاد کے ماں بیٹے کے بیچ میں بھی مار دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے جو جادو کر رہا اس کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہا، یا تو اس کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھے نہیں رہیں گے، یا اس کی اولاد نافرمان رہیں گی، یا تو اس کو اولاد ہی نہیں گی۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو جنات ہے اور اس کے کئی جادو اور اس کے جو جادو کرنے والی جو اب شخص ہے اس کے ساتھ جنات بھی ہے، شیاطین بھی ہے، اور اس کے سردار کو ان لوگ جو جادوگر ہے وہ ملتا اور اس کو اپریشیٹ کرتا کہ اچھا تم بہت اچھے ہے، فلاں فلاں مجھے کام ہے۔ اب وہ کام اسائن کرتا ہے کہ گندے جو بھی کرنا ہے، کہ ہسبینڈ بھی وائف کو جدا کرنا ہے، محبت ڈالنا ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کو ٹاسک دیا جاتا وہ فلفل کرتا۔ تو قرآن اور سنت سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک اگر کسی کا علاج بھی کر رہا تو اس پہ ایسا پریٹینڈ کرتا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا۔ اب سمجھیے کہ جو جادوگر ہے وہ ایسا پریٹینڈ کرتا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا، ایکچولی میں وہ کچھ اور ہے، جس سے الٹا جو علاج کرانے جا رہے اور ان کو نقصان ہوتا۔ اور یہاں پر یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ اس قدر نجیس عمل ہے، اس قدر برا عمل ہے۔ اور پھر جب یہ سارے چیزیں ہوتے، دیکھیے یہ سارے چیزیں ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ کو نہ لگے جو ایک معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھا کے جادو کر کے اور آپ کا جینا حرام کر دیں۔ آپ کیا کرتے؟ جاتے اور سمجھتے کہ اچھا فلاں بابا جی میرا علاج کر رہے ہیں، وہ علاج نہیں کر رہے ہیں، الٹا آپ کے اوپر جن چھوڑ دے رہے ہیں، الٹا آپ سے پیسہ لے رہے ہیں اور آپ کو اور پرابلمس کریٹ کر دے رہے ہیں، اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بیڈ بولتے، اور پاسبلٹی ہے کہ ان لوگ ہی آپ کے اوپر جادو کر رہے ہوں گے، کیونکہ سب سے آپ کے جو کلوزسٹ ہے، چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، ان لوگ ہی اسی میں ملوث رہتے۔ may اللہ گائیڈ them all۔ لیکن یہاں پر جو باتیں بیان کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف خسارے کا سودا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کس طرح اپنے گندے عملیات کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا، خود کو بھی دھوکہ دے رہا اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا۔ اور یہ صرف خسارے کا سودا ہے، اس میں فائدہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، اور دنیا اور آخرت اس کی ختم ہو جا رہی وہ سمجھتا۔ اور یہ بھی ایک کیا ہے نا، ایک ایڈکشن ہے، جو انسان یہ جادو ٹونے یہ سب کرتے نا وہ اس سے باز نہیں آتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جادو ٹونوں میں ملوث ہو کے اسی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی، کیونکہ وہ اس سے باز ہی آنا نہیں چاہتے، توبہ ہی نہیں کرتے۔
کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ توفیق